یقین مانو کہ کتابوں میں چیز لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ملاد اپنے پاس 1 روپے بھی لانا ہے نا 1 روپے لانا ہے اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ تو بھی زیادہ اسے ثواب دینا ہے تو 40,000 روپے جب اور الحمدللہ تو سارے کی محنت کی وجہ سے یہ خوبصورت باب سچ میں بیٹھ گیا اور اصل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دلوں میں مہمان آئے ہیں خصوصاً استاد محترم اور قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں آڑا اور تو سنی محفل کروانا قبول فرمائے۔ میں مختصر حاضری پیش کر سے انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تقریب کے لائق میرے والد محترم اور بالخصوص قبلہ استاد محترم اور قبلہ جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مہمان میرے دور و نزدیک سے جتنے بھی آئے بالخصوص میرے برادر محترم حضرت علامہ حافظ محمد خرم صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حمزہ فنجدنی صاحب، آپ تمام کا آنا میں اپنی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میں اس بات پر یہ نتیجہ اور عقیدہ لگا اور نکال سکتا ہوں کہ ہمیں اور اہل سنت و جماعت کو جو اللہ رب العزت نے موقع اور نعمت عطا کی ہے اس سونے نبی سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور کوئی نعمت اللہ نے نہیں عطا کی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا پیارا حبیب ہے کہ اس نے آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کوئی ایک شخص بتا دے کہ جس نے کسی کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہو، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چل کر اگر کوئی اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو جنت کا حصول کروا سکتا ہے، وہ اس میرے سونے نبی کے نقش قدم پر چلے اس کو اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام فرما سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات سنا کر حاضری میں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے حبیب ایک دفعہ اسی طرح سے صحابہ کا جو گروپ تھا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ صحابہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور کو عرض کرتے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسے نعمت اور آپ جیسا سونا نبی عطا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ کہ جو اللہ کے اس پیارے محبوب کے جیسے جلوس سے انکار کرتے ہیں یا لوگوں کو روکتے ہیں، وہ جا کر تھوڑے سے آمد کو پوچھیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا حضور کا میلاد منانے کا؟ آپ کو کس نے بتایا تھا حضور سے محبت کرنے کا؟ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا؟ صحابہ نے صرف حضور کے چہرے کو پڑھا تھا، صحابہ نے صرف حضور کی محبت دیکھ کے بسائی تھی، صحابہ نے صرف اور صرف حضور کے خاندان کی محبت دیکھ کے بسائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا یہ چرچا قرآن میں اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ آؤ حضرت مسجد کی طرف، نماز کی طرف، تو ہم 100 ہیرے بہانے بہاتے ہیں، کپڑوں کا بہانہ بہاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، لیکن
قربان جائیں کہ اس صحابی سے تو جا کر پوچھو کہ جس کی آج رات کو شادی ہوئی اور ابھی اپنی زوجہ کے پاس تھا، لیکن پیارے آقا کا حکم آیا کہ چلو جہاد کی طرف، وہ کرم کس طرح بیوی کو چھوڑ کر جہاد کی طرف نکلا۔ یہ کیا تھا؟ حضور کی غلامی کی، حضور کی محبت کی۔ آج ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں، آج ہم دعوے تو کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا ہمارا رویہ یا ہمارا وہ ایمان ہے اس قابل کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں؟ قربان جائے سونے نبی پر کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو کتابوں میں یہ لکھا ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا سونا نبی اور سونا محبوب اپنے خوبصورت اور پاکیزہ لبوں سے بھی امتی امتی کے کرانے کا رہا تھا۔ اور پھر یہاں تک بھی روایت ملتی ہے کہ جب پیارے آقا کا آخری وقت ہوا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ رب العزت کے پاس جانے والے تھے، جب آپ کو قبر میں اتارا گیا، اس وقت بھی صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس وقت بھی سونے نبی کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے یہ پوچھا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا کیا فرما رہے تھے؟ تو اس وقت بھی پیارے آقا نے ہم امتیوں کو نہیں بھولے، اس وقت بھی امتی امتی کے کرانے اللہ رب العزت کا نبی گا رہا تھا۔ آج ہم رویوں کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم غلامی کے حساب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی تابعداری میں اور حضور کی آل کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔